مصطفیٰ میں منعقد جشن عید غدیر کی آپ لوگوں کو بہت بہت مبارکباد۔ دو باتیں بہت ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ ڈاکٹر خاور صاحب آل انڈیا شیعہ یوتھ فیڈریشن کے صدر ہیں، ان کی آواز پہ جہاں ایک طرف شیعہ یوتھ فیڈریشن آئی اور وہیں تمام مومنین کو ان کے لیے بھی مبارک کہ پوری قوم کی نمائندگی کرنے والا شخص یہاں موجود ہے۔ دوسری والی بات، خدمت خلق ایوارڈ جن مجرم محمد آبادی کے نام پہ جرم محمد آبادی صاحب کے نام پہ دیا جاتا ہے، وہ ادب کی اتنی عظیم شخصیت کہ جنہوں نے ثنائے بدائع کے ساتھ میں لفظوں کا ایسا تعین کیا کہ کون سے لفظ شاعری میں برتے جائیں، شاعری کی شریعت کیا ہے۔ ایک بہت بڑی شخصیت جنہیں ہم جرم محمد آبادی کے نام سے جانتے ہیں، آج ان کے نام پہ یہاں کچھ ایوارڈز بھی دیے جائیں گے۔ قابل مبارکباد ہیں وہ نسلیں جو اپنے بزرگوں کو یاد رکھتی ہیں، فراموش نہیں کرتی۔ آئیے میں اپنے موضوع کو پہنچ رہا ہوں بطور خاص۔ سماعت کر لیے۔ یہاں سے بات محسن اسلام کے حوالے سے بات شروع کرتا ہوں بطور خاص۔ زمانے کو جہالت کے اندھیروں سے نکالا ہے، زمانے کو جہالت کے اندھیروں سے نکالا ہے، جو ان کے در پہ آ جائے وہی تقدیر والا ہے۔ زمانے کو جہالت کے اندھیروں سے نکالا ہے، جو ان کے در پہ آ جائے وہی تقدیر والا ہے۔ محمد کو، علی کو، دین کو ایک ساتھ ایک گھر میں خدائے پاک شاہد ہے ابو طالب نے پالا ہے۔ محمد کو، علی کو، دین کو ایک ساتھ ایک گھر میں، محمد کو، علی کو، دین کو ایک ساتھ ایک گھر میں خدائے پاک شاہد ہے ابو طالب نے پالا ہے۔ اور یہ چار مصرے اور بطور خاص، کیونکہ غدیر اور اس کا تعین ہے، مباہلہ قریب ہے، اور مجھے تو یہ بڑا احساس اس لیے بھی خوبصورت لگا کہ رسول نے اونٹوں کے کجاوے نکالنے کے بعد ممبر بنایا تھا تاکہ حاجی، نئے نئے حاجی جو ہے فرار نہ ہو جائیں، لیکن پروردگار نے اس وقت بارش کرنے کے باوجود بھی میرے موقع کے اوپر روکی ہے تاکہ جو لوگ بیچارے رکے ہوئے تھے تھوڑی تازی ہوا لے لیں، تازہ دم ہو جائیں۔ پیش کرتا ہوں بطور خاص یہ چار مصرے کہ جہاں میں ایک گھرانہ ہے بس محمد کا، جہاں میں ایک گھرانہ ہے بس محمد کا، تمام لوگ جہاں بے مثال ملتے ہیں۔ جہاں میں ایک گھرانہ ہے بس محمد کا، تمام لوگ جہاں بے مثال ملتے ہیں۔ یہ تین حرف کا ایک نام ہے علی، جس میں خدا کی ذات کے سارے کمال ملتے ہیں۔ یہ تین حرف کا ایک نام ہے علی، جس میں خدا کی ذات کے سارے کمال ملتے ہیں۔ جہاں میں ایک گھرانہ ہے بس محمد کا، تمام لوگ جہاں بے مثال ملتے ہیں۔ زاہد صاحب کی بے پناہ خوبصورت نظامت اور اتنے کلیجے سے اشعار پڑھے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کون سی چیز ہے جو بقا کی شکل میں شفا ملتی رہتی ہے۔ بطور خاص یہ چار مصرے اور اس کے بعد اپنا کلام اور میں اپنی جگہ نہیں وہ پڑھ رہا ہوں، مجھے ان ساری چیزوں کا کوئی ماشاءاللہ سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ بطور خاص یہ دیکھ لیجیے کہ فاطمہ کی دعا ہیں چین میں ہیں، فاطمہ کی دعا ہیں چین میں ہیں، فاطمہ کی دعا ہیں چین میں ہیں، امت شاہ مشرقین میں ہیں۔ فاطمہ کی دعا ہیں چین میں ہیں، امت شاہ مشرقین میں ہیں، کوئی ہم کو مٹا نہیں سکتا، ہم حصار غم حسین میں ہیں۔ کوئی ہم کو مٹا نہیں سکتا، ہم حصار غم حسین میں ہیں۔ کوئی ہم کو مٹا نہیں سکتا، ہم حصار غم حسین میں ہیں۔ ایک سلوات پڑھ دیجیے آپ لوگ۔ بطور خاص آج غدیر کی مبارکباد کے ساتھ ساتھ یہ مصرے میں دیکھ لیجئے، زاہد بھائی نے نہ جانے کیا کیا بولا، میں اسے پیش کر رہا ہوں۔
شراب عشق پینا چاہتا ہوں، شراب عشق پینا چاہتا ہوں، شراب عشق پینا چاہتا ہوں، میں عاشق بن کے جینا چاہتا ہوں، میں عاشق بن کے جینا چاہتا ہوں، اور نظر میں صورت حیدر بسی ہے، نظر میں صورت حیدر بسی ہے، میں اب آنکھوں کو سینا چاہتا ہوں، میں اب آنکھوں کو سینا چاہتا ہوں، ہٹاؤ ان گلابوں کو ہٹاؤ، میں آقا کا پسینہ چاہتا ہوں، شراب عشق پینا چاہتا ہوں۔ بطور خاص سے دعا ہے کہ جب بھی موسم بدلتے ہیں اور جب تذبذب والی حالت ہوتی ہے تو حسین کے چاہنے والے لوگ کسی بھی ماحول میں پہنچنے کے بعد کانفیڈنٹ رہتے ہیں، حوصلہ مند رہتے ہیں، ان کے حوصلے کبھی پست نہیں ہوتے، اور اس حوالے سے صرف ایک مطلب ایک دو شعر، یہ غدیر کے حوالے سے تھا، ایک مطلب ایک دو شعر، میں مطمئن ہوں شہ کر بلا کے ہوتے ہوئے، میں مطمئن ہوں شہ کر بلا کے ہوتے ہوئے، میرا چراغ جلے گا ہوا کے ہوتے ہوئے، میرا چراغ جلے گا ہوا کے ہوتے ہوئے، میں مطمئن ہوں شہ کر بلا کے ہوتے ہوئے، میرا چراغ جلے گا ہوا کے ہوتے ہوئے۔ اور یقین جانیے کہ حضرت یحییٰ کے سر نے جب نیزے پہ نصب کیا گیا تھا تو پہلا سر وہ تھا جس نے سب سے پہلی بار اس دنیا میں کلام کیا تھا، اس کے بعد سر حسین تھا۔ کلام مجید کی یہ آیت کہ شہید زندہ ہوتے ہیں، اسے پروف کرنا مسلمانوں کے لیے لالے پڑ جاتے اگر سر حسین جو تھا وہ حالت نیزہ میں کلام نہ کرتا۔ میں مطمئن ہوں شہ کر بلا کے ہوتے ہوئے، میرا چراغ جلے گا ہوا کے ہوتے ہوئے، اور یہ آئینہ بھی ہمیں کر بلا نے بخشا ہے، یہ آئینہ بھی ہمیں کر بلا نے بخشا ہے، حیات ملتی ہے کیسے قضا کے ہوتے ہوئے، حیات ملتی ہے کیسے قضا کے ہوتے ہوئے، اور ہمارے گھر سے کبھی برکتیں نہیں جاتی، ہمارے گھر سے کبھی برکتیں نہیں جاتی، بڑا
حدیث کسا کے ہوتے ہوئے، بڑا سکون ہے حدیث کسا کے ہوتے ہوئے۔ اب بطور خاصی کہ حسین نے ہیں دیے ساتھ لال راہب کو۔ اس میں جو دوسرے مصرے میں وہ بات ہے، حسین نے ہیں دیے ساتھ لال راہب کو، کرم تو دیکھو نبی اور خدا کے ہوتے ہوئے، کرم تو دیکھو نبی اور خدا کے ہوتے ہوئے، حسین نے دیے ساتھ لال راہب کو، کرم تو دیکھو نبی اور خدا کے ہوتے ہوئے۔ اور ایک میں ایک مقدمہ ہے اور دوسرے میں اس کا حل بھی ہے، نظیر بھی ہے بطور خاص۔ آخری شعر یہ اس سلسلے کا کہ کوئی تو شرک کا فتویٰ لگائے خیبر میں، کوئی تو شرک کا فتویٰ لگائے خیبر میں، نبی نے کس کو پکارا خدا کے ہوتے ہوئے، نبی نے کس کو پکارا خدا کے ہوتے ہوئے، میں مطمئن ہوں شہ کربلا کے ہوتے ہوئے، میرا چراغ جلے گا ہوا کے ہوتے ہوئے، اور جنا میں جانے کی حسرت بہت تھی دل میں حلیم،